خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا، انہوں نے کچھ عربی کے اشعار لکھے تھے جو آج بھی ان کی جو مزار بنایا ہوا نا وہاں پہ، اس دیوار کے اوپر وہ اشعار ان کے لکھے ہوئے ہیں عربی کے. ان اشعار کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اگر موت میدان جنگ میں آنی ہوتی نا تو میں نے 100 سے زیادہ مارکوں میں اس موت کو تلاش کیا اور میرے جسم میں کوئی ایک حصہ بھی ایسے نہیں ہے جس پہ تلوار یا برچھی کا نشان موجود نہ ہو، لیکن میں بھی آج ایک بوڑھے اونٹ کی طرح ایک بستر کے اوپر بستر مرگ پہ مر رہا ہوں. جیسے ایک بوڑھا اونٹ ہے نا وہ اپنی موت تک پہنچ جاتا ہے، تو اگر موت میدان جنگ میں لکھی ہوتی تو مجھے آتی. اور یہ کمانڈر اس طرح کے نہیں تھے کہ پیچھے بیٹھ کے لوگوں کو آگے بھیجتے تھے، نا سر یہ وہ کمانڈر نہیں سن، یہ وہ تھے جو فرنٹ سے لیڈ کرتے تھے. اس لیے آپ کو پتا ہے نا کہ خالد ابن ولید سے غلطی بھی ہو گئی تھی. حضرت ابوبکر کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کے مطلب وہ شیعہ تو اس میں ذرا غلوب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ صحابی تھا، اس کی بیوی ان کو پسند آ گئی تو اس کو قتل کروا کے انہوں نے شادی کر لی اور اس میں عدت بھی شمار نہیں کی ہے. تو بہرحال وہ بیسیکلی کلمہ گو تو تھا، لیکن وہ شامل ہو گیا تھا جو جھوٹے پیغمبری کا دعویٰ جس نے کیا تھا اس کے ساتھ، مسلمہ کذاب کے ساتھ بھی، اور دوسرا جو تھا اسود تھا اس کے ساتھ شامل ہو گیا تھا. اور پھر جب اس نے یعنی معاملات بگڑتے ہوئے دیکھے وہ علیحدہ ہوا، لیکن حضرت خالد بن ولید نے اس کو جب یعنی سوال جواب شروع کیے نا تو اس نے بکواس یہ کیا کہ صاحبکم کا لفظ استعمال کیا، یعنی تمہارے صاحب کا یہ کہنا ہے یعنی نبی علیہ السلام کے بارے میں. کوئی شخص یہ تو نہیں کسی کو کہنا تمہارا نبی یہ کہتا ہے، تو کہے گا ہمارے نبی کہتا ہے. تو سیدنا خالد بن ولید کو غصہ آیا، انہوں نے باقی جو اس کی سٹوری بنائی ہے نا کہ اس کی وہ انہوں نے وہ جو دیگ پکائی اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے اس کے سر کے اوپر رکھ کے وہ تو پھر آگے کہانیاں بنا دیتے ہیں نا. اور پھر عورت عدت گزار کے شادی کی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. بال اسی دوران حضرت کچھ اصحاب میں سے ایک صحابی جو ہے نا وہ حضرت ابوبکر کے پاس چلے گئے، جا کے شکایت لگائی کہ خالد بن ولید تو یہ کر رہا ہے. حضرت ابوبکر نے اس کو ڈانٹ کے واپس بھیجا کہ تم خالد کی ذات کے بغیر واپس کیوں آئے، وہ میرا امیر تھا، اس کو تو میں بعد میں دیکھوں گا، تم کس حیثیت میں یہاں آئے ہو، واپس بھیج دیا. حضرت عمر بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو شکایت لگائی آپ نے، اسی کو ڈانٹ دیا. انہوں نے کہا سماوتات ڈسپلن کیسے رہے گا، ایک بندہ اٹھتا ہے اس کے اوپر آپ پورا ایک ڈاکٹرائن تو نہیں کھڑی کریں گے. اور پھر وہ وہاں سے بھی نکلا کہ باقی سارے پاگل ہیں جو ساتھ ہیں وہاں، ٹھیک ہے، ان میں ایمان کوئی نہیں ہے. خیر الٹیمیٹلی حضرت عمر دب گئے، حضرت ابوبکر نے تھوڑا ان کو دبا لیا، اور لیکن حضرت عمر کے دل میں تھی یہ بات. اور جب واپس آئے نا جہاد سے تو اب آگے وہ جس طرح تبلیغی جماعت والے کارگزاری سناتے ہیں نا، تو وہ آگے صحابہ نے کارگزاری سنائی. تو حضرت عمار بن یاسر اور عبداللہ بن عمر کو حضرت ابوبکر نے بلوایا، حضرت عمر کو بھی ساتھ بٹھایا، ہاں جی بتاؤ کیا کارگزاری ہے. تو بتاتے رہے اس میں مسیلمہ کذاب کی جو جنگ ہوئی تھی، جنگ یمامہ، جس میں بہت لاس ہوا تھا، اور وہ جنگ کا کریڈٹ ٹاپ آف دا لسٹ خالد بن ولید کو جاتا ہے. وہ جنگ تو آلموسٹ ہار چکے تھے مسلمان، وہ عمر سیریز میں انہوں نے فلمایا وہ سین سارا، حضرت خالد بن ولید نے فرنٹ سے لیڈ کیا جا کے، جس میں واشی نے پھر مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کیا. تو عمار بن یاسر نے ایک جملہ وہاں پہ بولا، انہوں نے کہا یا امیر المومنین، خالد بن ولید شہادت کی تمنا میں ہم سب سے بڑھ کر تھے، اگرچہ یہ امیر تھے لیکن یہ ہر مارکے میں آگے جا کے لڑتے تھے کہ مجھے شہادت مل جائے. اور پھر کہا یا امیر المومنین، اگر ہم میں سے کوئی مرتا نا اس جنگ کے اندر سب سے پہلے تو خالد بن ولید ہوتا، کیونکہ یہ فرنٹ سے جا کے لیڈ کرتا تھا. یہ فرنٹ سے لیڈ آپ کی طرح نہیں ہے جناب، تلوار ہے، یا اگلے والے نے مر جانا یا آپ نے مر جانا، ٹھیک ہے، 0-1 ہے، درمیان والی چیز ہی کوئی نہیں ہے. غزوہ موتا کے موقع پر 9 تلواریں خالد بن ولید کے ہاتھ پہ ٹوٹی تھیں، صحیح بخاری میں آتا ہے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھیں جناب. تو یعنی اتنی گھمسان کی جنگ ہوئی ہے، تلوار ٹوٹنا کوئی چھوٹی بات ہے. تو پھر جب یہ بات کی تو پھر حضرت ابوبکر نے پوچھا یہ والا جو قصہ ہے کیا اس نے عدت میں، ان کا نہیں، عدت تو گزار کے شادی کی تھی، اللہ کی حد کو نہیں توڑا. پھر انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ اگر دیکھیں جو بندہ دنیا پرست ہوتا ہے نا اس کی دنیا داری ہر جگہ نظر آ جاتی ہے. جو بندہ جنگ میں آگے جا کے لڑ رہا ہو مرنے کے لیے، اس کو عورتوں اور مال کے ساتھ کیا شغف ہو سکتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا ہمیشہ فوج میں جو نچلے لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے اوپر آپ کوئی شک نہ کیا کریں. اگر کہیں خرابی آ سکتی ہے اوپر کے لوگوں میں آ سکتی ہے جنہوں نے آگے جا کے لڑنا نہیں ہے. نیچے والے کا تو اگر ایمان ذرا سا 0 ہو تو لڑ ہی نہیں سکتا، وہ تو استعفیٰ دے کے گھر بیٹھ جائے گا. یہاں پہ جو لوگ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ
چند انڈیویجول کو ضرور ٹارگٹ کرے، لیکن فوج کو ایز اے پوری کے پورے ادارے کے طور پہ نہ کرے. نیچے تو بڑے بڑے ایمان والے لوگ بیٹھے ہیں، یہ دیکھ لیں نا آپ جس کی سوال کو میں ایڈریس کر رہے ہیں. چند انڈیویجولز جو ہیں وہ بدنامی کا باعث بنتے ہیں. تو جو نچلے لوگ ہیں ان کا ایمان کا لیول واقعی ہوتا ہے، انہوں نے تو جان دینی ہوتی ہے نا جی، انہوں نے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے پلان تو نہیں کرنا ہوتا. تو خالد بن ولید تو وہ جنرل تھے جو خود بھی آگے جا کے لڑتے تھے، اور موت بال جب آنی ہے وہ اسی وقت ہی آئی، اور چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے. ہارڈلی 40 سال عمر تھی جب وہ فوت ہو گئے. جی اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کی زندگی کے 19 سال تو کفر میں ہی گزرے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 19 سال کفر میں گزرے ہیں اس اعتبار سے کہ نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد 19 سال تک وہ کافر رہے. اسلام میں تو آپ سمجھ لیں صلح حدیبیہ کے بعد وہ مسلمان ہوئے ہیں، یعنی آپ سمجھ لیں آلموسٹ 13-14 سال ان کے اسلام کی زندگی میں گزرے، باقی تو حالت کفر میں ان کے گزرے. ٹھیک ہوگا. جزاک اللہ.